السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر و دل آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 132 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 129 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ کے ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 130 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ انہ لا یفلح الظالمون۔ ٹرانسلیشن۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، اور اب تیرا بے پرواہ صاحب رحمت ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویستخلف، اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو وہ چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین جس طرح پیدا کیا اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے البتہ وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے میری قوم تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے انجام آخرت کا، آخرت کے گھر کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 130 سے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت جن و انس کو اکٹھا کریں گے، پھر کو یاد دے آئیں گے کہ تم لوگوں کا جو دنیا پہ آنے کا مقصد تھا وہ تم نے پورا نہیں کیا، بلکہ تم اپنی من مانیوں میں پڑے رہے اور تم نے باہم دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اور ادھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان کسی انسان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جہاں جائز ضروریات میسر ہوں، ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو انسان کی ضرور مدد کرے۔ اسی طرح جن حضرات بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ ایمانیات سے ریلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ کلیہ ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ سورۃ المائدہ کے شروع سٹارٹ میں ہی پڑھ چکے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ یہ ایک حد بندی کر دی گئی ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی معصیت ہو، شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام ہو تو وہاں کسی کی مدد نہیں کرنی، کسی سے تعاون نہیں کرنا۔ تو آج کے لیسن میں آیا مبارکہ 130 میں جن و انس کو جو دنیا پہ آنے کا مقصد تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ یا معاشر الجن والانس، کہ اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، کہ جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ تم نے پورا نہیں کیا، اس مقصد کو فراموش کر دیا، تو کیا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تمہارے پاس کیا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تم ہی میں سے، یعنی کہ تمہاری ہی جنس میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھ کر سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ اقرار کریں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پر کہ بالکل ایسا ہی تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور اس مقصد کو فراموش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ جس طرح کہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، کچھ لوگ دنیا کی زندگی کو جو مقصد ہے اس کو یہ کہہ کر فراموش کر دیتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی کون سے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کے حالات کس نے دیکھے ہیں، یا پھر دنیا کی رنگینیوں میں ہی اتنا مگن ہو جانا کہ جو دنیا پہ آنے کا مقصد ہے، جو دین کے احکام و مسائل ہیں، ان کو ہی بلا دینا۔ اگر انسان کو واقعی یقین ہو کہ ایک وقت آنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور مرنے کے بعد جزا سزا ہونی ہے، اور جو دنیا پہ آنے کا وقت ہے وہ بہت ہی کم ہے، دنیا پہ رہنے کا وقت چند سالہ زندگی ہے، وہ بھی اتنی تیزی سے گزری جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا کے رنگینیوں میں مگن ہو کر دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا جائے۔ لیکن یہ لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا گئے اور اس وقت اپنی جانوں کے بارے میں گواہی دیں گے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کافر تھے، خود اپنے بارے میں وہ گواہی دیں گے اس چیز کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں کی طرف بھی رسول اور انبیاء مبعوث فرمائے گئے، یا کہ جو انسانوں کی طرف رسول انبیاء مبعوث فرمائے گئے تھے انہی کی شریعت مطہرہ ان کے لیے دلیل تھی؟ تو اگرچہ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقت الحال، جو صحیح راجح بات ہے، قرآن و حدیث سے دلالت کرتی ہیں، وہ یہی ہے کہ جو انسانوں کی طرف انبیاء رسول مبعوث فرمائے گئے وہی جنوں کے لیے بھی مشعل راہ، اور وہی ان کے لیے بھی پیغام پہنچانے والے اور آگاہی کرنے والے تھے۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ جب ہم پھیر لائے آپ کی طرف ایک جماعت جنوں میں سے، وہ سننے لگی قرآن، پس جب اس پاس حاضر ہوئے کہنے لگے آپس میں کہ خاموش رہو، پس جب قرآن کا جو اختتام ہوا، یعنی کہ پڑھنے کا جو دورانیہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا، تو اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے آگاہ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ جنوں کی جماعت نے کیا کیا، قرآن کو ادھر بیٹھ کر بہت ہی خوبصورت انداز میں سنا، اس کو اپنے اندر جذب کیا، پھر وہاں تک ہی نہیں چھوڑ کر نہیں چلے گئے ہماری طرح، بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو بھی جا کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ بے شک ہم نے سنی ہے اے کتاب جو اتاری ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, वो तस्दीक करती है जो उससे आगे की हैं। यहदी इलल हक, वो हिदायत देती है, हिदायत का रास्ता दिखाती है हक की तरफ। व इला तरीक़ मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जिन्नों की जमात इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, तो इसीलिए इन्होंने याद दहानी करवाई कि एक किताब ऐसी नाजिल की गई है जो मूसा के बाद नाजिल की गई, और उसकी खसूसियात क्या हैं, वो उनसे पहले जो किताबें नाजिल हुई उसकी भी तस्दीक करती है और हर हक का रास्ता दिखाती है और सिरात मुस्तकीम की तरफ चलने की राह दिखाती है। फिर मजीद फरमाया, या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनु बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ए हमारी कौम, पुकारने वाले की दावत को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। इसका फ़ायदा क्या होगा? वो बख्श देगा तुम्हारे गुनाह। व युजीरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें पनाह देगा अज़ाब अलीम से। लेकिन इसके बरक्स, वमन ला युजीब दाई अल्लाह, और जो कोई कबूल नहीं करेगा अल्लाह के दाई की बात को, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़, तो नहीं वो आजिज कर सकता किसी को ज़मीन में। वलैसा लहु मिन दूनिही औलिया, और नहीं उसके लिए उसके सिवा कोई भी दोस्त। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, यही लोग सरीह गुमराही में हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कि जिन्नों की जमात ने कैसा खूबसूरत कलाम पेश किया, कैसा खूबसूरत अंदाज में अपनी कौम को वाज किया। तो क्या पता चलता है कि जिन्नों की तरफ अलग से कोई अंबिया रसूल मबूस नहीं फरमाए गए, बल्कि जो इंसानों की तरफ मबूस फरमाए गए थे वही उनके लिए दाई थे, वही उनके भी अंबिया और रसूल थे। और भी बहुत सारी आयत मुबारक और हदीस मुबारक हैं जिसे पता चलता है कि अंबिया और रसूल इंसानों और जिन्नों की तरफ मबूस किए गए, और जो इंसान और जिन उनकी दावत पे लब्बैक कहेंगे तो उनके लिए नजात है। जो इससे एराज़ करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो उनके लिए फिर जहन्नम की सज़ा मुकर्रर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून, ये इसलिए कि नहीं है आपका रब, यानी कि आपके रब की ये मंशा नहीं है, आपके रब का ये तरीका नहीं है कि किसी बस्ती को जुल्म के साथ हलाक कर दें। व अहलुहा गाफिलून, और उसके रहने वाले गाफिल हों, यानी कि उनकी तरफ अंबिया रसूल मबूस फरमा कर हुज्जत कायम कर दी जाती है। फिर अगर वो मानते नहीं तो फिर उन पर अजाब की वाइद पूरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई बस्ती गफरत में पड़ी है, उनको किसी बात का पता ही नहीं है, तो यूं ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पे अजाब देकर उनको हलाक कर दें। ऐसा नहीं, उनकी तरफ अंबिया रसूल भेज कर हक दिखाकर जब वो नहीं मानते, जिस तरह की बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारे अंबिया के वाक़यात, उनकी कौम ने जब उनको ना माना, झुटला दिया, तो फिर उनको कहा गया कि आप इनके हाल पे अफसोस ना करें, ये ऐसे लोग हैं कि अपने आप पे जुल्म करने वाले हैं, अब इन पर अजाब की वाइद पूरी होकर रहेगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद फरमा रहे हैं, वलिकुल्लिन दराजातुम मिम्मा आमिलू, और हर एक के लिए दराजात मुकर्रर हैं उससे जो कुछ वो आमाल कर रहे हैं, यानी कि आमाल के हिसाब से उनके दराजात मुकर्रर हैं। जैसे कि जन्नतें हैं, जन्नतों के बहुत सारे दर्जात हैं, और सबसे बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। और जन्नतुल फिरदौस कहाँ है? उसकी छत रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि जब भी सवाल किया जाए जन्नत का तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि जो इंसान 3 बार जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता है तो जन्नतुल फिरदौस खुद बोलकर कहती है कि अल्लाह इसको मेरा दाखिला नसीब कर। तो हमारा टारगेट भी होगा कि जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना है और जहन्नम से पनाह मांगनी है। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और आपका रब बिल्कुल भी बेखबर नहीं है उससे जो कुछ वो आमाल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनके तमाम हालात की अच्छी तरह खबर है, जो कुछ वो आमाल कर रहे हैं, अमाल के अंदर कितना इखलास है, कितनी रियाकारी है, और किस लिए अमाल किए जा रहे हैं, और किसको कितने अमाल की दर्जात की बुलंदी देनी है। क्योंकि कुछ लोग अमाल करते हैं आला दर्जात के हिसाब से, एहसान के लेवल पर रहकर जीते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि बस फर्जी अमाल कर लेते हैं,
کہ اللہ کا حکم ہے، اور کچھ لوگ السابقون ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک المقربون، ایسے ہی پھر اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے، درجات کی بلندی عطا کریں، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہر قسم کی پریشانی وبا بلا سے بچا کے رکھے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں کے لیے اہم اناؤنسمنٹ کہ منگل کو آپ کا انشاءاللہ پیپر ہوگا، آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، تفسیر کا پیپر ہے تو سستی نہیں کرنی، اور ٹائم آپ کو بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ ڈے آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو مزید اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔